الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويدركني ولا ينساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن رآني في المنام فقد رآني إن الشيطان لا يتمثل في صورتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 15 اگست 2025 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پہ اللہ رب العزت کی توفیق کے نال ایمان آیا کے سامنے ایمان افروز جمع کریں گے. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت نے اخلاص نال گفتگو کریں گے توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، آج تو تقریباً 78 سال قبل یعنی 78 سال قبل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا کہ آسانی ایک الگ ریاست ملنی چاہیے جس کے اندر اسی آزادی نال اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کریے، عبادت کریے. کیونکہ ہندوستان اور پاکستان مشترکہ ایک ریاست ہے. مسلمانوں کو بڑیاں دشواریاں ہیں، بڑے مسائل ہیں. مسجد اذان دیتی جاوے پھر بھی پریشانی آئی، نماز پڑھنا پھر بھی پریشانی آئی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا پھر بھی پریشانی آئی. حتیٰ کہ قربانی کے دنوں کے اندر اگر حلال جانور گاں ذبح کرنا پھر بھی مسئلہ ہے. اکابرین دی محنت کا یہ ثمرہ اللہ پاک نے اسانوں یہ نعمت عطا فرمائی. ملک پاکستان ایک وجود کی شکل آیا جس کی وجہ کر کے اسی ہر سال 14 اگست 1947 کی یاد کو تازہ کرتے ہیں.
میں انہاں مسلمانوں یہ گزارش کرساں جنہوں نے بازار کے اندر بڑے شور شرابے کیتے، بڑا دھوم دھام کا جشن منایا. ایک منٹ واسطے ذرا سوچو تو صحیح، کیا سانو ایک ملک ٹھٹھے مذاق واسطے ملیا تھا؟ کیا ایک ملک سانو شور شرابے واسطے ملیا تھا؟ کیا ہزاروں کی تعداد مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیتے؟ کیا انہوں کی سوچ کی آئی جیڑی اسی 14 اگست کے موقع تے بازاراں میں کیتی؟ کاش کے انسان سمجھے گا قطعاً قید اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ کوئی نہ ہے، یہ سوچ اصل بازار میں بڑھائی ہوئی ہے. انہوں کی سوچ تو یہ آئی کہ اسی مسجد آباد کریں. انہوں کی تو سوچ یہ آئی کہ اسی قرآن پاک کی تلاوت کریں. انہوں کی سوچ تو یہ آئی کہ اسی اللہ پاک کی خشوع خضوع کے نال عبادت کریے، اللہ کو راضی کریے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نورانی طریقے سے زندگی گزاری ہے. پتہ نہیں مسلمان کس طرف پلٹ گیا. بہت افسوس لگ رہا ہے. پھر بین باجی ایسے آپ ہیں، ایسے بھی یہ شیطانی ہتھیار ہے. کوئی بزرگ جا رہے ہیں، اندر کان دے وچ شرارت کی جا رہی ہے. کوئی بیمار گھر دے اندر بھی ہے، اتنے شرارت کی جا رہی ہے. نہ بزرگوں کا خیال ہے، نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ مسافروں کا خیال ہے، نہ عورتوں کا خیال ہے. اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض. میں کوئی پڑھنا لڑ نہیں رہا، ارمان کر رہا، دکھ کا اظہار کر رہا. جنہوں نے ملک پاکستان کی سلامتی واسطے جانوں کے نذرانے پیش کیتے، انہوں کی روحاں کا تڑپ رہی ہو سے. دیہڑے قیامت سے انہوں کا ہاتھ ہونا ہے، تھوڑا گریبان ہونا ہے. کیا اسی اس مقصد واسطے ملک کی آزادی چاہتے ہیں؟ دعا فرماؤ اللہ رب العزت اسانو صراط مستقیم سے چلن والا بنائے. کیوں؟ پاکستان دا نسب العین، پاکستان دا دستور منشور اغراض و مقاصد بھی جو ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر میں غلطہ لاؤں تو میں نہیں معلوم ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزار، نبی کے طریقے پہ زندگی چلا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ سونے نبی کی زندگی پر اپنے آپ کو چلا. اللہ کا نبی کی آخر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکل کبیرنا فلیس منا. فرمایا جیڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے سی، بڑیاں دا ادب احترام نہ کرے سی، حضور دی امت تو نکل رہی سی، میری امت تو نکل رہی سی. دیہڑے قیامت دا میرے نال دے نال کوئی تعلق نہ ہو سی. آپ دیکھنا اسانوں چاہیے اسی سونے نبی دے سونے طریقے سے زندگی گزاریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات بن کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماراں دی دیوارداری کرن دا فن سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین دا احترام کرن دا فن سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کرن دا فن سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھن دا فن سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دی قدر کرن دا فن سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق دسایا ہے جانوراں دا بھی حق دسیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی دا حق بھی دسیا ہے بیوی نو خاوند دا حق دسیا ہے خاوند نو بیوی دا حق دسیا ہے اولاد نو والد دا حق دسیا ہے والد نو اولاد دا حق دسیا ہے استاد نو شاگرداں دا حق دسیا ہے شاگرداں نو استاد دا حق دسیا ہے امیراں نو غریباں دا حق دسیا ہے غریباں نو امیراں دا حق دسیا ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نو جانور دا بھی حق دسیا ہے فرمایا اگر تسی کسی جانور تے جاندے پئے ہو رستے وچ تانوں دور گریلی مل گیا ہے پر میں اس جانور دے تے کھڑو کے گھنٹے گھنٹے او دے نال گلاں نہ کرو تسی تا گلاں کرندے رہو تسی تا اونوں کٹیج بنا کے تسی گلاں کر رہے ہو آخر او بھی جان رکھدا ہے ایک جانور ہے وہ تنگ ہو جاسی بے زبان جانور ہے اللہ نال گلاں کر کے تیری شکایتاں کر رہا ہوتا ہے اگر تم اپنے دوست نال گلاں کرنی ہے پہلے وہ مزاج چھوڑ وہ جتنی مرضی گلاں کر دیکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور دے حقوق بھی دسے ہیں جانور دے حقوق دسے نا جن کی وجہ کر کے ایک اٹھ ہلکا ہو کے آندا پیا ہے صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا اٹھ آندا پیا ہے ہلکا ہے اینوں بندے دی پہچان کوئی نہیں یہ چک مار لیندا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینوں آمن دے ہونے پتہ لگ جاتی اللہ دی شان ہے جس لے اٹھ قریب آیا ہے اپنے قدماں نوں جھکا لیتا ہے اپنے سر نوں جھکا لیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مبارک نال اپنے ہونٹ لا کے کچھ گلاں کرنا چاہتا ہے انہاں گلاں دی سمجھ یا خدا نوں آئی ہے یا مصطفیٰ نوں سبحان اللہ کچھ گلاں کرتا ہے کچھ پیچھا ہٹ جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے ایندا مالک کتے تے مالک نوں بلاؤ اتنی دیر سے بندہ آ جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے تو کیویں آیا ہے وہ پیادا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھے میرے انجڑ تو بچھڑ گیا ہے میں بھی تلاش چاہیا میں دا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں دا مالک ہے تیریاں میں شکایتاں کرے گا پیا ہے سبحان اللہ میں تیری شکایت لا رہا ہے کیڑی شکایت لائی تو پیادا ہے جڑا میرا مالک ہے جب میں جوان ہوں میں بڑے کام کیتے بڑا بوجھ میرے اوتے لدیا ہے میں بڑا صبر کیتا ہے اور بڑھاپا آ گیا ہے میرے اوتے اتنا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا جن وجہ کر کے میں پانی بھی تھوڑا دیتا ہے میں چارہ بھی تھوڑا دیتا ہے میں وزن برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں بیوہ کرنا چاہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اٹھ تیری شکایت پیا کرتا ہے اور سونا ان دی قیمت لا میں نبی مل لونا چاہتا سبحان اللہ آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ دے بھی حق دسے جانور دے حق دسے خامد نو بیوی دے حق دسے بیوی نو خامد دے حق دسے آپ دیکھو میرے بھائیو اے ملک سانو اصل ملیا بھی اس واسطے ہے تاکہ اللہ دے حکمت تے اللہ دے نبی دے پیارے نورانی طریقے تے زندگی گزاری ہے
والے فرمایا اللہ دا نبی تواڈے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے سبحان اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساڈے واسطے ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجا صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کتنا پیار کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے وضو کرن ہاں انہاں دے وضو والا پانی تھلے نہ جاون دیندے اپنی جھولیاں وچ لے لیندے ہیں اپنے ہتھاں تے لے لیندے ہیں ایک قطرہ بھی تھلے نہ جاون دیندے بلکہ او وضو والا جڑا پانی ہوندا ہے اپنے چہرے تے مار لیندے اور سعادت سمجھتے ہیں کیوں حدیث پاک کے جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فرمایا جس نے خواب وچ مینوں ویکھیا ہے اس نے مینوں ہی ویکھیا ہے ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی خواب دے اندر شیطان میری شکل وچ نہیں آ سکدا اللہ پاک نے میرے نبی کو ہر ایک شے بے مثال دی حتیٰ کہ خواب دے وچ بھی نبی دی مثال ہوئی ایک روایت جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا سایہ مبارک ہے یہ زمین تے کوئی نہیں ہونا ایک روایت جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر گھر وچ ہوویں ہاں یا صحابہ وچ ہوویں ہاں سایہ مبارک ہوندا ہے گھروں پیر بازار جاویں ہاں تے اللہ سایہ اٹھا رہی ہے کیا وجہ ہے اے وجہ ہے کیونکہ گھر وچ ہوویں ہاں گھر والے حضور کے مقام کو سمجھتے ہیں صحابہ میں جو ہے ہاں صحابہ حضور کے مقام کو سمجھتے ہیں اور اگر غیر جامع ہاں تو غیر بندہ تو حضور کے مقام کو سمجھتا نہیں اللہ پاک فرمایا ہے میں اپنا نبی اتنا پیارا ہے میں نہیں چاہتا میرے نبی دے پچھاوے تے بھی کوئی پیر چ رکھے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ایک جگہ تے ایسا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جس نے اللہ دا قرآن وہی پڑھ کے آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نال پڑھن لگ جاندے ہیں اللہ پاک نے وہی دے ذریعے فرمایا میرے محبوب ہم جب آپ پر وہی بھیجتے ہیں آپ خاموش ہو کر سنتے نہیں ہیں آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں کیا وجہ ہے یا اللہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہیں میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں پڑھتا ہوں پر میں میرے محبوب آپ کی یہ جو تکلیف ہے میں اماں کو برداشت نہیں ہے آپ سکون سے سن لیا کرے سنپریوں کا فلا تنسا پر میں میرے محبوب باقی رہی گل یاد کراون دی اسا تینوں ایڈا یاد کرا چکا ہے تو بھول سے بھی کوئی نہ سبحان اللہ سنپریوں کا فلا تنسا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں خود سوچو اللہ کے نبی کتنی شان والے ہیں کتنے مرتبے والے ہیں اللہ پاک نے کی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے اس جہان وچ بھی رحمت ہے قیامت والے جہان وچ میرا نبی رحمت ہے محشر دے میدان وچ رحمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع تے قضاء حاجت واسطے جا رہے ہیں ایک صحابی ہے جنہاں دا نام ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ویکھیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر دے وچوں باہر نکل کے جا رہے ہیں صحابی بھی نال نال پیچھا پیچھا چلتے جا رہے ہیں دھیمے دھیمے قدماں نال چلتے جا رہے ہیں تاکہ حضور کو پتہ نہ لگے اگا جا کے کی
ویکھ دین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے کھڑے ہو گئے اور درختاں نوں اشارہ پہ کریں دین درخت اے دی ٹوٹے آندے جویں غلام آقا دے آکھے لگ کے ٹوٹا درخت زمین نوں چیر آڑ کے حضور دی انگلی دے اشارے تے چلدے ہویا آ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چاروں طرف انہوں نے اس طرح حالہ بنا لیا فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں میں لوگ گئے جویں چند بدلہ میں لوگ بیٹھا ہے صحابی رسول دن کہ مینوں خیال ہویا کہ ہو سکتا ہے قضائے حاجت واسطے بیٹھے انہوں نے لوٹا پانی دا لیا لے کے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے قضائے حاجت سارے کو درخت جگہ چھوڑ کے اپنی اپنی تھاراں تے واپس وگ گئے صحابی رسول دور سد مار کے آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹا پانی دا لئی ودا کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے پانی نہ ہوئے پانی دور ہوئے تو تیمم کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے تیمم پہ کریں گے صحابی نے آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹا پانی دا لے کے حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹا پانی دا لیا اتنے خوش ہوئے خوشی دے وچ پہ فرمائندے مقدار مانگ کے بننے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے پہ گئے اچھے میں دنیا کی تشاہ منگنی کو یہ 4 دن میں گزر جاؤں میں آخرت کی کوشش کرتا وہ بیادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل آتا ہے کہ جنت کے اندر جیڑا تانوں مکان ملنا ہے سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا جنت کے مکان ملنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی چھت ہونی ہے کانہ علی العرش الرحمن اللہ کا عرش ہونا ہے سبحان اللہ کا عرش میرے نبی دے مکان کی چھت ہونی ہے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ گزارش کرنا کہ جیڑا تانوں جنت دا مکان ملنا ہے اوتھے جیڑی سیڑھی ہونی ہے نا پہلی سیڑھی تے میرا مکان بن جاوے تاکہ لاندیاں چڑھدیاں میں تہاڈیاں زیارتاں کریندا رہ جاواں سبحان اللہ ہن بیان دین میں جو ویکھیا میں آج ویکھاں کہ قضائے حاجت کساں بھی کرے ہیں حضور جو اتھے گئے اتھے کیڑی شاید صحابی اندر گئے جا کے اس جگہ دیکھا بیان کساں نے رب تعالیٰ دی وہ جیڑی قضائے حاجت والی جگہ ہے خوشبو کے علاوہ شے ہی کوئی ساڈے جسم وچ بدبو نکلتی ہے میرے نبی نے جسم مبارک جو قضائے حاجت نہیں نکلتی وہ خوشبو ہے ساڈے پسینے وچ بدبو ہے میرے نبی دے پسینے وچ بھی خوشبو ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے اتنی خوشبو اترو میں کہاں جتنی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے اللہ پاک نے میرا سامنے کیڑا سونا نبی اعلیٰ نبی عطا صحابی بیعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے تا سب بیٹھے ہوئے ساڈا دل للچاوے اسی یوج پویے اداس ہو جائیے اسی بھج کے آ کے تہاڈی زیارت کر رہے ایتھے تہاڈوں ہر ویلے ویندے ہیں میں سوچدا ہاں کہ اگر اتھے جنت دے وچ یا محشر دے میدان تے ساڈا دل ترسے کہ اساں تانوں ویکھیے اتھے اسی تانوں کیویں ویکھاں وہ جگہ دسو جتھے تسی ہو اسی بھج کے اتھے ویکھ لئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے ساتھی مفہوم اس طرح میں ایک جگہ تے تھوڑا ہونا میں تے کدی بھج کے ترازو والی جگہ تے جاسا میرے کسی امتی دی نیکی گھٹ ہوئی تے وہ دے واسطے صفائی اور کدی میں حوض کوثر تے ویسا میرے کسی امتی نو پیاس لگی اور میں پانی کی ویسا میں اس ویلے تک سکون نال پونا بھی کوئی نہیں جس ویلے تک میں اپنی امت کی بخشش نہیں کرا رہی اللہ پاک نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضا میرے نبی اسا تے ایمان کریم اتنا عطا کرنا ہے تو راضی ہو جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا یا اللہ اس ویلے تک میں راضی ہونا بھی کوئی نہیں جس ویلے تک میں اپنی امت کی بخشش نہیں کرا اللہ پاک نے سانو کتنا پیارا نبی عطا کیا دعا فرماؤ اللہ پاک جڑی باقی زندگی ہے اپنے سونے حکمت سونے نبی دے سونے طریقے دے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے